اگر تمام خواہشات اللہ کے سپرد کر دیں تو کیا پھر بھی خواہش کا سفر باقی رہ جاتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیا تو یہ ایک مقام ہے، اور اس مقام کے یہ حصے ہیں کہ خواہش کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ خواہش کو اللہ کے حوالے کر دینے کا عمل اتنا فوری نہیں ہو جاتا کہ آپ فوراً یہ کر لیں۔ اگر آپ خود کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیں تو یہ بھی اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے کر دیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دنیا میں نہ لگاؤ، تو وہ مقام اور ہے جہاں پر انسان اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو نثار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری آرزو وہی ہے جو آپ کی منشا ہے۔ وہ منشائے الہی کو پہچاننے کا مقام ہے، وہ آپ کے باطن کا ایک اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جان محفوظ رکھنی چاہیے، جان بچانی چاہیے، اور دوسری جگہ یہ حکم ہے کہ آپ شہادت گاہ میں قدم رکھو، تو وہاں پر آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اب میرے لیے کیا حکم کیا ہے۔ زندگی بچانا بھی اللہ کا حکم، اور زندگی نثار کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے، کیا کرنا چاہیے۔ پیسہ کمانا بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ کی اور قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اللہ کریم کا حکم ڈکٹیشن دیتا رہتا ہے، راستہ دکھاتا رہتا ہے، تو آپ اس ڈکٹیشن حکم کے مطابق چل پڑیں۔ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ صداقت کرنی ہے، کسی اور کو دکھانے کی بات ہی نہیں ہے۔ جھوٹی دنیا میں شہرت کی تمنا نہ کریں۔ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اس میں زیادہ کاریگری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سنسیئرٹی کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، صداقت کی بات ہے، سادگی کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، اور عظمت خون کی بات ہے۔ آپ جب خلوص میں آ جائیں تو آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اختلاف لیل و نہار تو جاری رہے گا، یہ دنیا قائم رہے گی، اور جو کچھ اللہ نے بنایا یہ باطل نہیں ہے۔ اس میں آپ گلاب کی طرح کھلیں گے، فصل کی طرح ہیں، آئے اور چلے گئے، بس یہاں ایک وقت تک ہیں، آنا ہے اور جانا ہے۔ اس دوران آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس آنے اور جانے میں عاقبت برباد نہ ہو جائے۔ زندگی نے تو ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی قائم ہو جاتی تو پھر ہم آپ کو کبھی مشورہ نہ دیتے، پھر ہم کہتے کہ اس کو قائم کر لو، اس کو کیلیں لگا دو، دیواریں دے دو، اور یہاں اسرائیل کو نہ آنے دینا، مگر وہ اندر سے ہی آ جاتا ہے، مگر وہ اندر سے آ ہی جاتا ہے۔ جب آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو پھر تحفظ کیا کرنا ہے؟ آپ اگر بیماری سے بچ نہیں سکتے تو پھر آپ نے صحت کیا بنائی؟ جب آپ غم سے بچ نہیں سکتے تو پھر خوشیوں کا کیا کرنا ہے؟ خوشیوں کی محفلیں ہی غم کی محفلیں ہیں، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہے اسی کی موت آپ کا فراق بنے گی، تو جدائی فراق بنے گی، بڑا غم پیدا ہو جائے گا، تو جہاں سے خوشی مل رہی ہے وہاں سے غم ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایک بڑی شفیق ہستی تھی، ماں باپ تھے، دادا تھے، بزرگ تھے، یعنی بہت شفیق ہستیاں تھیں، اور شفیق ہستیاں بھی آپ کو زندگی کے سپرد کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ون بائی ون سارے زیورات اتار لیے جائیں، ایک ایک کر کے، اور پھر آپ بے نام پڑے ہوں گے۔ اگر تب بے نام پڑا ہونا ہے تو آج ہی سے اگر بے نام ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ کی یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو آپ کہیں کہ میرے سارے کام اللہ کے سپرد، پھر آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔